حضرات توجہ، مفتی صاحب دا اپنا ایک مقام ہے، چند شعر لکھے، فخر اہل سنت کا اور مفتی دین متین، جاگ کے سنو نا، فخر اہل سنت کا اور مفتی دین متین، عالم دی آپ ہیں واقف رمز یقین۔ فخر اہل سنت کا اور مفتی دین متین، عالم دی آپ ہیں واقف رمز یقین۔ احترام آل پیغمبر کے دائی آپ ہیں، احترام آل پیغمبر کے دائی آپ ہیں، لشکر مولا علی کے ایک سپاہی آپ ہیں۔ احترام آل پیغمبر کے دائی آپ ہیں، لشکر مولا علی کے ایک سپاہی آپ ہیں۔ عزت سادات کے رستوں کے راہی آپ ہیں، حضرت شبیر کربل کے فدائی آپ ہیں۔ عاشق مولا علی، عاشق مولا علی ہے خاتون جنت کا غلام، عاشق مولا علی ہے خاتون جنت کا غلام، دور حاضر کے خطیبان جہاں کا ہے امام۔ شہبازوں سے لڑتا شمروں سے ٹکراتا ہے، شہبازوں سے لڑتا شمروں سے ٹکراتا ہے، سینہ دشمن میں ظفر آگ بھڑکاتا ہے۔ اور بس ایک اور شعر سنیں، قریشی تیرا فیضان جہاں بھر میں عیاں ہے، قریشی تیرا فیضان جہاں بھر میں عیاں ہے، چہرہ تیرا پر نور ہے اور نور فشاں ہے، تیرے افکار کی تدبیر ہے انوار کی صورت، تیرے افکار کی تدبیر ہے انوار کی صورت، تیری تقریر کا لہجہ زور حیدر کا بیان ہے۔ مولا کی ولایت پہ ہے زہرا کی عنایت، مولا کی ولایت پہ ہے زہرا کی عنایت، تیری فکر کا نقطہ ہے کہ آواز جہاں ہے۔ لا ریب ہے تو شبر و شبیر کا عاشق، لا ریب ہے تو شبر و شبیر کا عاشق، اس دور کا ہر شمر تیرا دشمن جاں ہے۔ لا ریب ہے تو شبر و شبیر کا عاشق، اس دور کا ہر شمر تیرا دشمن جاں ہے۔ اے ظہور شاہ جی تواڈے واسطے، گھبراؤ نہ اغیار کے طوفان سے قریشی، گھبراؤ نہ اغیار کے طوفان سے قریشی، تو شاہ کا گدا ہے یہ آواز سگا ہے۔ گھبراؤ نہ اغیار کے طوفان سے قریشی، تو شاہ کا گدا ہے یہ آواز سگا ہے۔ اس لیے ظفر فاروقی یہ شیدا تمہارا، مدحت میں علی کی تیری مصروف زباں ہے۔ حضرات اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے میں شعر تاں لکھن کہ میرے حضور خضر ملت آپ دا ایک طریقہ کار سی کہ جڑا مہمان آندا سی نا ان سپاس پیش کرنا تے اکثر انہاں من فرمانا کرنا۔ حضور قبلہ پیر ریاض شاہ صاحب آپ تشریف لونے تے انہاں سپیشل سپاس انہاں کہنا لو جی فاروقی صاحب پیش کریں، انہاں دی کرم نوازی سی۔ میں اج حضور خضر ملت آپ دا او طریقہ وہ دی سعادت حاصل کیتی ہے، بلا تاخیر آپ دا خطاب ہے۔ مفتی صاحب آپ کسی تعارف دے محتاج نہیں، آپ دا نام آپ جدھر جاندے نے اعلان ہوتا ہے تے یقین کرو ادھر ساری دنیا دا منہ ہو جاتا ہے۔ ہاں آپ سچے عاشق اہل بیت نے۔ بیٹا آپ سامنے سے اس طرف اس بچے کو بیٹا سامنے سے اٹھ جانا، اس سائڈ اس بچے کو بھی اٹھا دیں، پیچھے کر دیں۔
الحمد لله الذي هدانا إلى ود النبي وود أهل بيته المجتبى الذي لا هيئة له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له تعالى عن عوارض الجسمانية والمكانية والحيوانية والبشرية الذي جعل نبينا امام المرسلين والانبياء والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين امام الحرمين جد الحسنين محمد خير الورى وعلى آله الطيبين الطاهرين التقى والنقى وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سامنے والے چپ نہیں بیٹھیں گے یا سائیڈ پہ یا بس بیٹھ رہے ہیں میرے سامنے وہ بندے پہ وہ بھائی جڑے اے جڑا تقریر سننے دا جنا تو اگے آوے تسی تھوڑا جہا پیچھے بزرگ میں ناراض نہیں ہونا جس آڑ بھی نہیں ہونا اگے آوے رب چونکہ یہ دائیں یہ جو میرے سامنے والے 6 7 8 لوگ ہیں یہ سارا مجمع ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. درشی بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا آتی ہی ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ آتی ہی ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا. آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ کریں ناراض نہیں ہونا ہے بھائی جان ادھر آ جائیں آپ آگے آ جائیں آگے ہیں موبائل آپ نے یوز کرنے ہیں تھوڑا پیچھے تشریف آگے آ جاؤ آپ بھی آگے آ جائیں بھائی خطیب تقریر کر رہے ہو سامنے موبائل استعمال کر رہے ہیں انہوں نے خاک تقریر کرنی ہے میرے تک وہ نہ سارے آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ ملتا ہے نہ جان سے لہجہ حسین کا بولیے ملتا ہے نہ جان سے حسین کا الحمد آل فخر کے دامن میں آج بھی الحمد آل فخر
دامن میں آج بھی خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ، خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ، اے بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر، اے بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، دنیا آواز آئے، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے، زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے، تڑپا زمین پہ جس گھڑی لاشا حسین کا، تڑپا زمین پہ جس گھڑی لاشا حسین کا، مٹ جائیں گے جہان سے چلے یزید کے، چاہے لاہور دا ہوئے چاہے پشور دا ہوئے چاہے کوئی کراچی دا تے چاہے کوئی پنڈی دا ہوئے، مٹ جائیں گے جہان سے چلے یزید کے، تا حشر ہی رہے گا چرچا تا حشر ہی رہے گا چرچا حسین کا، یہ بات حق ہے جان لو سید کے باخدا، یہ بات حق ہے جان لو سید کے باخدا، اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا، اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا، بولیے اسلام کو بچا گیا سجدہ، اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم امین امانات خضر الملت فخر السادات رونق خانوادہ سادات والا مرتبت خطیب شہیر و دلپذیر حضرت علامہ خطیب ابن خطیب سید ابن سید حضرت محترم قبلہ پیر سید معین شاہ صاحب چشتی ادام اللہ ذلکم السامی لائق صد تعظیم و تکریم فخر العلماء والمدرسین حضرت گرامی المرتبت استاد العلماء مولانا مفتی آل سنت مفتی محمد اکرام اللہ زاہد صاحب دامت برکاتکم القدسیہ خطیب شہیر و دلپذیر استاد الحفاظ والقرآ
حضرت گرامی المرتبت مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مفتی اہل سنت جناب محترم مولانا مفتی غلام محی الدین زیائی صاحب، میرے سر کا تاج دیگر جملہ علماء کرام، سادات والا مرتبت، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حساب شکر ہے کہ اس مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو یہ چند ساعتیں، یہ چند گھڑیاں اپنے اپنے محبوب اور محبوب کی اہل بیت کے ذکر کو سننے اور سنانے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین، نظم میں، نثر میں آپ اس سے قبل کافی دیر سے یہ محفل شروع ہے، آپ نے کافی سارا ذکر سنا ہے پیاروں کا۔ یہ میری خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ میں حضرت ملت والدین، استاد العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں مودت آل بیت کی شمع فروزاں کرنے والی نابغہ روزگار شخصیت حضرت خضر الملت قبلہ پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں آج ان کے چمنستان کی یہ بہاریں دیکھ رہا ہوں اور ان کی مسجد اور اس مرکز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی اور آپ سب کو سننے کی توفیقات عطا فرمائی ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، وقت بہت زیادہ ہے اور میں خود خطیب ہوں، اور خطیبوں پر یہ وقت کی جو تلوار ہوتی ہے یہ کافی کارگر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بالکل گھڑی سامنے ہے، سویرے میں نے بھی اسباق پڑھانے، اور ہمارے لیے سب سے مشکل مسئلہ، ہم مدرس لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر صورت سویرے پورے ٹائم پر کلاس میں جانے، چونکہ سینکڑوں طلباء ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس سے غرض نہیں کہ ہم نے رات کہاں خطاب فرمایا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس قوم کی امانتیں ہیں، لہذا ہمیں ہر صورت وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا معمول نہیں ہے کہ میں کسی لمبے چوڑے وقت میں آپ کو پریشان کروں، لیکن چند چیزیں عرض کروں گا۔ گزارش ہے کہ آپ اس کو اگر دل جمی سے سنیں گے، امید ہے کہ سیدوں کے گھر پہ آئے ہوں تو انشاءاللہ حضور خضر الاسلام کی، حضور خضر الملت والدین قبلہ خضر شاہ جی کی نگاہ کرم ہوگی، سادات کی محبتیں، اور میں بھول گیا حضرت محترم فخر السادات مجاہد اہل سنت قبلہ پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب کاظمی سنخان مصطفیٰ اسم گرامی سے میں ناواقف ہوں، وہ بھی موجود ہیں، دیگر جتنے حضرات موجود ہیں آج کی اس تقریب سعید میں، جہاں ایک طرف ذکر آل بیت اطہار ہے، وہیں ساتھ اس کی مناسبت ہے کہ اس شخصیت کی حضور اس ثواب کا تحفہ پیش کرنا ہے کہ جو امیر شریعت کہلاتے تھے، بدر طریقت کہلاتے تھے، چشتیوں کے سر کا تاج تھے، اور سیال لجپال کے دل کا چین تھے۔ میری مراد حضرت امیر شریعت خواجہ خواجگاں خواجہ حمید الدین چشتی سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل مبارکہ کا انعقاد کیا گیا۔ اور اصلی بات تو یہ ہے کہ سیالویوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ حضور کی آل کا پیار کیا ہوتا ہے، اور میرے آن دا ریکارڈ خطابات موجود ہیں کہ سیالویوں سے زیادہ کس کو تمیز ہے کہ محمد کی آل کے لالوں کو کس طرح سنوار کے رکھنا ہے، اور کس طرح سے ان کی عزت اور ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو دربار عالیہ سیال شریف سے چل چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت اطہار کی محبت، مودت اور ان کی تعظیم سیالویوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اور ویسے آپ کو پتہ ہے کتے کی جو خاص عادت ہے وہ وفاداری ہوتی ہے، لیکن جب کبھی وہ ہلکایا ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو وہ مالک کو کاٹتا ہے۔ اسی طرح سیالوی اوریجنل وہ ہوگا جو محمد کی آل سے ٹکرائے نہیں، رسول اللہ کے بچوں کی غلامی کو اپنی عزت سمجھے۔
اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، تو آئے ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، بلا تمہید و بلا تفصیل آغاز کا میرا مقدمے کے طور پہ جملہ، اور یہی میرا دعویٰ کلام ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا نبی جو شریعت لے کے آیا، اس شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں کچھ امور ہیں، کچھ نوائی ہیں، یعنی سادی گل کریے تے اللہ دے نبی نے کچھ کم کرن دا حکم دیتا ہے تے کچھ کماں تو بچن دا حکم دیتا ہے۔ جنہاں کمانوں کرن دا حکم دیتا ہے انہاں وچوں جدے تے سب تو زیادہ زور دیتا ہے اس نو فرض کہیں دا۔ جس چیز میں میرے نبی نے سب سے زیادہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں فرض کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے بچنا ہے، جن چیزوں سے سب سے زیادہ بچنے کا حکم دیا انہیں حرام کہتے ہیں۔ اب مقدمے کے طور پہ میرا جملہ پلے باندھو، آج کا یہ جلسہ میرے نبی کی اہل بیت اطہار کی محبت کے فروغ کے لیے گئے، یہ ذکر اہل بیت کا جلسہ ہے، اور اس کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ نبی کی آل کا پیار دل میں موجزن ہو جائے، اور بغض کہیں سے آ بھی رہا ہو وہیں سے ہوا ہو جائے، وہیں سے دور ہو جائے۔ اب میرا جملہ سنیے، میرے نبی نے جتنی بھی شریعت کے اندر چیزوں کو لازم کیا ہے امت پر، سب فرضوں میں سے بڑا فرض نبی و آل نبی کا پیار ہے۔ بھائی میں سادہ لہجے وچ گل کر دینا، پنجابی وچ گل کر دینا، اے مکس مکس کر کے میں گل کرنی ہے۔ اے جڑے وچ سنگی بیٹھے نے، اے جڑے علماء ٹائپ ناراض نے، جے تنگ ہو گئے ہوتے سائیڈ تے، ورنہ چہرہ کھلیا دا ہونا چاہیے۔ مہربانی، میں تنگ کرن دا قائل نہیں ہوں، لیکن مجھے میں نوسط مان دا بھی قائل نہیں ہوں، اے بھی مہربانی۔ اے توجہ ادھر میرے رہے، میرا نبی جو شریعت لے کے آیا، اس شریعت مطہرہ کے اندر جن چیزوں پہ میرے نبی نے اپنی حیات طیبہ طاہرہ میں سب سے زیادہ کرنے کا زور دیا، وہ نبی والے نبی کا پیار ہے، اور جن چیزوں کو سب سے زیادہ روکا، ان روکی گئی چیزوں میں سے سب سے زیادہ جس چیز کو نبی نے روکا وہ نبی والے نبی کا بغض ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا میرا مقدمہ، بار بار نہیں ہے، دوسرا میرا مقدمہ، سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی نبی کی آل کا پیار ہے، اور سب گناہوں سے بڑا گناہ نبی والے نبی کا بغض ہے۔ میں پھر بول لیتا ہوں، سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی نبی و آل نبی کا پیار ہے، اور سب گناہوں میں سے بڑا گناہ، بھائی سب گناہوں میں سے بڑا گناہ نبی و آل نبی کا بغض ہے۔ میں باقی چیزیں آگے چل کے عرض کروں گا،
لیکن یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی، امام سالبی الکشف البیان میں لکھتے ہیں، امام طبرانی نے اس وقت اوسط اور کبیر میں ذکر کیا. مہربانی پھر گلتے نو یہ مطلب پھر دوڑے ہی سٹ رہی ہے بھئی، حوالے دے رہا ہوں میں چیک کرنے کے لیے. اسیوں جائل تے نہیں ہاں الحمدللہ. ہم وہ تو نہیں ہے کہ جناب پتہ ہی دعوے گل کی کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہم پہ فضل و کرم کیا ہے. یہ علم آل محمد کے گھر کی خیرات ہے. یزیدیوں کو کیا پتا قرآن و سنت کا علم کیا ہوتا ہے. اس لیے میں چیزیں عرض کر رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں اور ان کو غور سے سنیے گا. امام سالبی الکشف البیان میں لکھتے ہیں، ریاض النظرہ میں امام حافظ ریاض النظرہ میں محب الطبری نے اس کو روایت کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی کی 5 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ملا علی قاری نے مرقات کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت امام ابن حجر نے اس کو فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ذکر کیا. عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے ذکر کیا ہے. حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے. حافظ مزی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. علامہ ابن عبد البر نے بھی اس کو روایت کیا ہے. 200 سے زیادہ کتب میں موجود میرے مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب یہاں پر جملہ ذہن میں رکھنا ہے. میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا نبی جو چیز تمہیں دے لے لو. میرا نبی تمہیں کچھ دے، رپیٹ کم کریں سادہ آواز تاکہ سب آرام سے سمجھ سکیں. ترنم جب لگاؤں پھر کر لیجیے. میرا نبی تمہیں کچھ دے، آواز کھولو یہ نہیں کرو. میرا نبی تمہیں کچھ دے، رپیٹ ختم. میرا نبی تمہیں کچھ دے لے لو. میرا نبی کسی چیز سے روکے رک جاؤ، دھیان ادھر ہے. میرا نبی جو تانوں دے لے لو. نبی مسواک دیتا ہے، نبی نے داڑھی کا حکم دیا لے لو. نبی نے امامہ دیا لے لو. نبی نے داڑھی دی لے لو. نبی نے نماز دی لے لو. بند نہیں کرو نا یار، آواز کو بند نہیں کرو خدا کے بندے. میرے اپنی مسجد دے وچ اوریجنل RCF دا پورا سسٹم لگے آئی جڑا میں جمعہ جدے تے پڑھانا. مہربانی کرنا یار. میرا نبی جو تمہیں دے لے لو. جس سے میرا نبی روکے بھائی مہربانی کیجئے مہربانی کیجئے. میرا نبی جو تمہیں دے. اچھا ایک شاہ صاحب کوئی چیز آپ کو دیں اور آپ لے لیں، اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاہ جی خیر ہے کوئی گل نہیں، لیکن دیں اور لے لیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے. لیکن اگر شاہ جی کچھ مانگیں نہیں، جسے نہیں سمجھ آئی تو پھر اس کو سمجھ نہیں آئی. ایک ہے میرا آپ کو کچھ دینا اور ایک ہے میرا آپ سے کچھ مانگنا. ایک ہے باہر محلے والا کچھ مانگے، آپ کا دل کرے دو، دل کرے نہ دو. اور اگر آپ کا استاد مانگے اور پھر آپ کا باپ مانگے، پھر آپ کا استاد مانگے، پھر غوث پاک مانگے. دھیان رکھیے گا. بیٹھو بیٹا بیٹھو 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 بیٹھ جا یار، کتنے شروع کر دیتے یار. بیٹھ جا پتر تلے بیٹھ جائے. میرے تو پہلے 3 گھنٹے کی کر دے رہے رکھو تھے. دھیان میرے حل کرنا یار. میرا نبی تمہیں کچھ دے لے لو، جسے روکے رک جاؤ. اب کیا کیا نبی نے دیا؟ نبی نے دی نماز لے لو. نبی نے دیا قرآن لے لو. نبی نے دی زکوٰۃ کا حکم لے لو. نبی نے دیا حج کا حکم لے لو. نبی نے دی داڑھی کی ترغیب لے لو. نبی نے مسواک کی سنت دی لے لو. میرا نبی جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. ایک ہے دینا اور آپ کا لینا، اور نبی کا روکنا اور آپ کا رک جانا. اب یہ بھی بڑی بات ہے کہ نبی کچھ دے اور آپ لے لیں نہ کریں. اور ایک ہے نبی کچھ مانگے. سنو، نماز بڑی نیکی ہے پر رسول کی آل کا پیار اس سے بڑی نیکی ہے. دلیل یہ ہے کہ نماز نبی نے دی، پیار نبی نے مانگا.
دوستان عزیز اس بات کو سمجھیے، نماز نبی نے دی لو، داڑھی دی لو، امامہ دیا لو، پر پیار، اچھا ایمان والو، عقل والو، دینے میں اور مانگنے میں آپ کو کوئی فرق نہیں لگتا؟ اچھا چلو مجھے اور آپ کو تو سمجھ نہیں آئی ہوگی نا، کیونکہ ہم لوگ تو ٹھہرے پنجابی، ہم تو لوگ ٹھہرے جی بقول لوگوں کے جی کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی عربی کی ہیں جی، چلو ہم انہی کو دیکھتے ہیں، انہی کے مزاج کو چیک کرتے ہیں کہ جن کے سامنے یہ مانگنے والا آرڈر آیا انہوں نے اس آرڈر کو کس کیٹیگری میں فالو، کس کیٹیگری میں انہوں نے اس کو رکھا۔ جب یہ آیت مودت نازل ہوئی، میں نے جو حوالے پیش کیے رسول اللہ کے صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین قد وجبت علینا مودتہم، حضور یہ کون کون بندے ہیں جن کا پیار آپ نے ہم سے مانگا ہے، جن کا پیار آپ نے ہم سے مانگا، یہ بندے کون ہیں جن کا پیار ہم پر قرآن میں فرض کر دیا گیا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ پیار ان کا ہم پر فرض کر دیا گیا، یہ بندے کون ہیں؟ اچھا اس کا مطلب یہ میں اور آپ دینے اور مانگنے کا مفہوم نہ سمجھیں، صحابہ سمجھ گئے تھے دینا کیا ہوتا ہے اور مانگنا کیا ہوتا ہے، اس لیے صحابہ نے آ کر یہ نہیں پوچھا حضور اس کا حکم کیا ہے، وہ سمجھ گئے حکم فرض ہے، لیکن اب وہ آگے تشریح کرنا چاہتے تھے، اے مدینے کے سلطان ان بندوں کے نام بتائیے۔ یہاں قرابت ہے، اور حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں یہ جو لفظ قرابت ہے یہ کلیہ مشکک ہے۔ یار میں منطق پڑھاتا ہوں اور میرا روز کا فن ہے، میں آج کل کتبی پڑھا رہا ہوں، تو یہ جو قرابت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلیہ مشکک ہے۔ قرابت میں کچھ بہت قریبی ہوتا ہے، کچھ تھوڑا اور قریبی ہوتا ہے، کسی پر لفظ قرابت یعنی کلیہ قرابت کا اطلاق اقوا اشد اقدم ہوتا ہے، کسی پر مؤخر ہوتا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے گویا یہی پوچھا یہ بندے کون ہیں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جن کا پیار سب سے پہلے فرض ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا رک جاؤ کچھ دیکھتے ہیں فلاں فلاں، میرے نبی نے جھٹ جواب دیا، فرمایا ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت۔ تو پھر اسی لیے تو ہم نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ، بولو 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 اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ نام ایک دفعہ لے لیا، اب لقب ہی آئے گا، اس میں حسنین اور سیدہ ہے، اس میں حسنین اور سیدہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور سیدہ ہیں، اس میں حسنین اور سیدہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور سیدہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ کون علی، کون زہرا، کون حسن، کون حسین؟ ہاں ہاں یہ وہی تطہیر والے چار، یہ مباہلے میں چنے ہوئے چار،
یہ وہی ہیں کہ میرے نبی کی بیوی حضرت سیدہ ام سلمہ، حضرت سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہما، آپ دونوں فرماتی ہیں، ام سلمہ سے روایت مسلم شریف میں موجود ہے، سیدہ حضرت صفیہ سے مروی روایت مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ میرے نبی کی بیوی آپ فرماتی ہیں، قال النبی ادعو لی اہل البیت، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے میرے گھر والے بلاؤ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیوی کو۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ بیوی کو، میرے لیے میرے گھر والے بلاؤ۔ قالت، آپ فرماتی ہیں، قل تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، من حضور، کوئی اب وہ کہہ رہی ہو ہم بھی تو گھر والی ہیں، اب کون گھر والے ہیں جنہیں خصوصی طور پہ بلایا جا رہا ہے؟ قال علی و فاطمہ و حسن و حسین، بلاؤ میرے لیے علی کو، زہرا کو، حسن کو، حسین کو۔ جس وقت وہ تشریف لے آئے، اللہ کے نبی نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا، اللہ کے نبی نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اب دو الگ الگ روایتیں ہیں، یہ جو میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان والی روایت پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر الفاظ ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فصل علیہم، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان پر درود بھیج۔ ان پر درود بھیج، اے میں کوئی سمجھا رہے ہیں، ان پر درود بھیج۔ سیدہ فرماتی ہیں، پھر اللہ کے نبی نے چادر کو کچھ یوں لیا، آدھی اپنے اوپر، آدھی ان چاروں پر، چادر کے نیچے 5 ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فصلی علیہم۔ ام سلمہ سے مروی روایت، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، بولو بولو، یہ گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور زہرا ہیں، اس میں حسنین اور سیدہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ یہ آیت تطہیر میں نبی نے مانگا کیا؟ درود۔ یار مجھے حق دو نا تھوڑا سا، وقت بہت ہے، میں کوئی ڈیپلی بحث نہیں چھیڑوں گا، لیکن میں گزارش کروں گا کہ مجھے اتنا حق دیے جائے کہ میں تھوڑا سمجھا تو دوں۔ نبی نے 2 چیزیں مانگی۔ نمبر 1، ایک روایت کے مطابق، یا اللہ طہرہم تطہیرا، انہیں بالکل پاک کر دے، اور دوسرا فصلی علیہ، ان پر درود بھیج۔ اس حدیث کی شرح میں امام خوارزمی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کا درود بھیجنے کا دعا کرنا اور اللہ کا تطہیر کی آیت نازل کرنا درود کے معنوں میں سے ایک معنی کو متعین کرتا ہے کہ درود بھیجنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، مطلب کیا ہے؟ یا اللہ رسول اللہ کی تطہیر کو زمین و آسمان۔
اچھا حضور نے گویا کیا مانگا؟ یا اللہ ان کو پاک صاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی ہم نے پاک، صرف پاک نہیں، ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. کہ بلا پیر جی آپ کے یہ خادمین میں سے کون جو آپ کو جس پہ صحیح اعتماد ہو، جڑا دا نہ لاندا ہو؟ چونکہ جڑے ملنگ ہوندے نا خلیفے، یہ دا بھی بڑے لاندے نے. جہدے تے تانوں پکا ہوئے کہ یار مینوں دا نہیں لگا، پکا بندہ کیڑا اے بیٹھا اے بیٹھا اے بیٹھا، بڑی گل. پیر صاحب اس کو کہتے ہیں پتر جا یہ چادر اویں دھو کے لیا، انہوں انج صاف کر کے لیا نا جویں صاف کرن دا حق ہے. تے ہن اے بندہ جا رہا ہے 7 پانیاں نال دھو رہا ہے، تو استری کر کے لے آ رہا ہے. تے میں کہہ رہا ہوں صحیح تو کے لے آئے ہیں. وہ نہیں کوئی شک، تے انہیں کوئی تیڑ نہیں پینا. انہیں کہنا مولوی جی رام لو 7 پانیاں نال 7 واری آپوں توڑ کے نچوڑ کے دھو کے تے استری کر کے لے آیا ہوں. لیکن اے بھی ممکن ہے کہ بندہ دا بھی لا سکتے، کیونکہ پیر صاحب تو کول نہیں سن کتنے پانیاں نال دھوتا ہے. اے تے ایدی کریڈیبلٹی ہے نا، ایدا اچھا اخلاق. اچھا انی گل سمجھ گئے ہو کہ ایک کہ وڈا نکے نو کہے کہ تو انہوں پاک صاف کر دے، تے نکا اپنی طاقت کے مطابق کی کرے گا؟ انہوں پاک صاف کر کے لے آئے. اور جے آ کے قسمہ چک کے کہے رب دی قسم پیر جی بڑا تکڑا پاک صاف کیتا ہے، تے پھر ایک بندہ کہے وہ نہیں کیتا، تے انہیں گلے نہیں پھڑ لینا. انہیں کہنا ہے گل سن تو میں اپنے ساہ نال انہوں پاک کیتا ہے، تو کیویں کہندے کہ ادھے وچ کوئی کمزوری ہے؟ تے ہن آؤ ذرا قرآن دی آیت ول. نبی کہہ رہے ہیں ربا پاک کر، نبی کہہ رہے ہیں ربا پاک کر، تے ایویں پاک کر جے میں پاک صاف کرن دا حق ہے. تے رب کہہ رہے محبوبا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور نبی دے کار والےو اوے اللہ نے تانوں انج دی پاک کیتا ہے جے میں پاک کرن دا حق ہے. تے اس بندے نے 7 پانیاں نال چادر پاک کی تھی. بندہ انگلی چکے اے غصے ہو جاندہ ہے کہ میں اپنا سالا کے پاک کی تھی ہے، تو کون ہے؟ اے دے اتے انگلی جان لا، اے دے بچو عیب کڈن والا، اے دے اتے داغ لاون والا. اسی بھی کہندے ہیں مولویو گل نو سمجھو، جس زہرا نو نبی کے وے پاک کر تے رب کے وے پاک صاف کر دیتا، تے ایک ڈنگر ڈاکٹر کے وے نہیں فلاں موقع تے او خطا کر رہی سی تے ایتھے انہوں غصانا ہے. اے جدوں آل محمدی طہارت تے کوئی بد دماغ انگلی چکے گا او دے اتے رب کائنات نو غضب آوے. توجہ میری طرف رکھیے گا، اس جملے کو پلے با. لوگ کہتے ہیں تانوں درد کی ہے، اور منوں درد ہی ہے زہرا پاک ہے. اولیاں جیڑا بولے او دے اتے پھر میں انگلی چکاں کہندی ہے بولے اے بھائی نہیں بڑے پریشان بیٹھے. سیالوی جنا والے نبی دی شان سن کے پریشان نہیں ہوندا. ہاں جی بولو بولو ذرا اونچا بولو زہرا، پھر بولو زہرا، پھر بولو زہرا. تے اس فقیر نے کرونے دے دناں وچ انہاں دناں وچ سخت بیماری وچ 2 جملے بولے سن. رب نے انہاں نوں پوری دنیا دے وچ ایہو جی پذیرائی عطا کیتی، ہر دوجا تیجا عاشق آلے بیت او جملے دہرا رہا ہے. میں جملے بولے سن. آل نبی اننے پاک نے، زہرا اتنی پاک ہے کہ جس رستے تو زہرا آوے خطا اتھے نہیں آندی، تے جتھے خطا ہوئے زہرا اتھے نہیں.
میں ہولے بول دوں بھئی میں آہستہ سے بول دوں. جس راستے پہ زہرا چلے اس راستے پر خطا نہیں آتی، اور جہاں خطا ہو وہاں زہرا نہیں جاتی. اور شیطان ملا زہرا نے خطا دے نیڑے نہیں جانا، خطا نے زہرا دے نیڑے نہیں جانا، تو پھر مانگ رہی تھی تو خطا پر کہاں تھی؟ اسے واسطے پھر اساں نے کہنا ہے تے کہندے رہنا ہے کہ کرم کا مخزن سخا کا ماور عطا سراپا، کرم کا مخزن سخا کرم کا مخزن سخا کا ماور عطا سراپا، جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ. اچھا میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں تو میرے ٹائم کو میں اینڈ کر دیتا ہوں تقریر کو. بھائی نہیں، میں تو آپ کے مزاج کو دیکھ رہا ہوں. اے نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، تمام حوری کنیزی ان کی غلامی ان کے فرشتے، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی، بغیر شکوہ جناب زہرا، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی، بغیر جناب زہرا. فدا ہے سائم، اللہ سائم کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ حضور کی آل کا پڑوس عطا فرما دے. فدا ہے سائم غلامی ان پر، درودی ان پر، سلام ان پر، میرا تو ہے بس تو جہاں میں فقط سہارا، جناب زہرا میرا تو ہے بس تو جہاں میں فقط سہارا، جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے ایک دفعہ ایک جملہ بولا تھا اور اللہ نے اسے بھی بڑی مقبولیت عطا فرمائی. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جملہ میں بول رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کتنا رسپانس دیتے ہو، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت چیز ہے. اللہ کو راضی کرنے کا سب سے شارٹ کٹ اور آسان راستہ میرا نبی ہے، اور نبی کو راضی کرنے کا سب سے آسان ذریعہ حسنین کی ماما ہے. سیدہ کی شان کیا ہے؟ یہ پچھلے چند دنوں سے میں نے کئی خطابات کے اندر یہ حوالہ پڑھا، لیکن پھر دل کرتا ہے ذرا یہاں بھی یہ دے دیا جائے، تھوڑی جی ڈوز دے دیتی جاوے. حوالہ دینے لگا ہوں البدایہ والنہایہ، یہ تاریخ ابن کثیر سے کہتے ہیں. تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے. میرے امام علی مقام جب میدان کربلا میں پہنچے، ادھر عمرو بن سعد نے اور بن یزید اور بن یزید الریائی اسے ایڈوانس ٹروپس دے کر بھیجا، مقدمت الجیش دے کر بھیجا کہ جاؤ جدھر حسین ملے اسے ادھر ہی روک لو. میدان کربلا کے اندر اور نے آ کر میرے امام علی مقام کو روک لیا. میرے امام نے اسے سارے خطوط دکھائے کہ دیکھو، نمبر 1 میں جنگ کے لیے نہیں آیا، نمبر 2 میں تو کوفے والوں کے بلاوے پہ آیا ہوں، تم راستہ چھوڑ دو، میں کوفے چلا جاتا ہوں، اور اگر کوئی اور پرابلم ہے تو پھر میں جدھر سے آیا ہوں ادھر واپس لوٹ جاتا ہوں. لیکن حر نے کہا نہیں جی نہیں، مجھے آرڈر ہے،
کہ بس آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ بالآخر میرے امام کو غصہ آ گیا، میرے امام نے فرمایا ثقلت کا اموں کا، ثقلت کا اموں کا، وہ تجھے تیری ماں روئے، ماذا ترید، کیا چاہتا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے۔ یہ غصے کے جملے بولے جس میں حر کی ماں کا ذکر میرے امام نے کر دیا۔ فرمایا تجھے تیری ماں روئے۔ جس گھڑی اس نے یہ جملے سنے کہنے لگا اما واللہ لو غیرک یقولها لی من العرب وهو على مثل الحال التي انت علی لاختصن منه۔ او حسین اللہ کی قسم میں جو تو نے مجھے میری ماں کے بارے میں جملے بولیں گے، اگر عرب کا کوئی اور بندہ مجھے یہ جملہ کہہ دیتا تو میں اس کو بدلا دیتا۔ وَلَمَا تَرَكْتُ أُمَّهُ، میں اس کی ماں تک جاتا، اس کی ماں کو میں بھی یاد کرتا، اس کی ماں کو میں بھی بیان کرتا، اس کی ماں کو میں نہ چھوڑتا۔ کوئی بھی ہوتا، عرب کا کوئی بھی ہوتا، تیری جگہ ہوتا، وہ یہ جملے کہتا، میں اسے معاف نہ کرتا، میں اس سے قصاص لیتا، میں اس سے بدلہ لیتا، میں اس کی ماں تک جاتا۔ لیکن ولیکن لا سبیل الی ذکر امک الا باحسن ما نقدر علیہ۔ لیکن حسین کیا کروں، معاملہ یہاں تیری ماں کا ہے، معاملہ یہاں تیری ماں کا ہے۔ اللہ کی قسم تیری ماں کے بارے میں ہم جس چیز پر بولنے پہ قادر ہیں، چنگی سے چنگی، چنگی سے چنگی، چنگی سے چنگی بات کے سوا تیری ماں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ گویا وہ کہہ رہے ہوں حسین اس واسطے کہ تیری ماں رسول اللہ دی تیرانی ہے، تیری ماں جئی اس کائنات دے اتے کوئی ماں نہیں ہے۔ اے جملے بولے نے کس نے؟ اور نے ادب کیتا نبی دی تیرانی دا، ادب کیا میرے نبی کی بیٹی کا، ادب کیا، ادب کیا حسین کی ماما جان کا۔ آیا جہنمیوں کے ساتھ تھا، رب نے توفیق توبہ دے دی، جہنمیوں کا لیڈر بن کے آنے والا جنتی بن گیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا جو زہرا کی عظمتوں کو مان لے وہ جہنمی بھی ہو جنتی ہو جاتا ہے، اور جو ان میں خطائیں ڈھونڈے وہ سنی بھی ہو یزیدی ہو جاتا ہے۔ بولا یار سبحان اللہ دی آواز آئے ہائے۔ تو پھر منو کہمن دو نہ کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا، حقیقت میں خدا ان کا تھا، اور یہ تھے میں نو کی پتہ ہے کتنے بولے ہو، آواز آ رہی ہے ساؤنڈ دی، آواز انج نہیں پتہ کیڑا بولے، ہاتھ لے رہا ہوگے تو پتہ لگے گا، ہاتھ چاہ کے بولو۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے دوائے درد عیسیاں پنج تر کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عیسیاں پنج تن کی در سے ملتی ہے۔ زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے، اور یہ نعرہ اور کا تھا، یہ نعرہ اور کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا، یہ نعرہ اور کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔
یہ نعرہ اور کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے جہنم سے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے کربلا میں کون ہے تطہیر کا وارث, مباہلا کا مصداق, کوثر کی تفسیر, مہربانی یار, کوثر کی تفسیر مودت میں شامل. دنیا حسین ابن علی کہتی ہے پر ابو بکر کا کہنا ہے حسین ابن علی نہیں, حسین بن محمد ہے. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آیا یار, میں وہ بخاری کی حدیث کا حوالہ دے. میں نے پورے دنیا کے اندر جتنا مجھے موقع ملا الحمدللہ بڑے بڑے میڈیا فورمز کے اوپر جا کر, ہزاروں لاکھوں کے اجتماعات میں بھی فقیر جا کر خطبے دیتا ہے, تقریریں کرتا ہے, پیغام دیتا ہے. اللہ کا فضل ہے, بڑے بڑے دور دور ہزاروں کے اجتماعات آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ یہ مولوی تو کئی زمانے کے لگے ہوئے ہیں. قریشی شیعہ ہو گیا, یہ رافضی ہو گیا, یہ وہ ہو گیا, یہ وہ ہو گیا. ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے, بلکہ یہ چند دنوں کی پہلے کی بات ہے, جنگ میں مجھے جانا ہوا. وہاں جناب ہر طرف کھیت بھی بندوں سے بھرے ہوئے. بندہ کہنے لگا جناب یہ محفل پچھلے 25 سال سے ہو رہی ہے پر اتنا رش پہلے کبھی نہیں ہوا. دسو جی لوگوں کی کھلایا پلایا جائے کہ اے آئی جا رہے نے. میں کیا چلیا میرے غوث پاک فرماندے سن, اے دنیا کائنات ساری میری مٹھی دے اندر ہے, چاواں مٹھی کھول دیواں, چاواں مٹھی بند کر دیواں. تے جے اگر پتران دے 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 پتر دی شان وے تے حسن حسین دی شان کی ہوے. توجہ ہے نا, آؤ آؤ یہ بات پکی ذہن میں بٹھا لو. کل بھی زمانہ حسین کا, آج بھی ادھر ادھر, کل بھی زمانہ حسین ابن علی کا, آج بھی زمانہ حسین ابن علی کا, کل بھی دور ان کا, آج بھی دور ان کا ہے. تو پھر مجھے یہ بھی تو کہنا ہے نا کہ افضل ہے کل جہان میں حسین کا, بولو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. جی نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی, ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی, اب صدیاں حسین کی ہیں حسین کا. بولیے سارے, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین, جی 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 پھر بولو, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. دوستان گرامی, یہ جن کی میں بات کرنے لگا ہوں میں نے کہا یہ وراء الورا ہے. وراء الورا دا مطلب ہے وے جڑے کسی بھی ترازو تے تل نہیں سکدے. آخر تک جنہوں آواز آ رہی نا شور ہے سپیکر دے پھر بعض انہوں سمجھ نہیں آتا. وراء الورا دا مطلب ہے, وراء الورا دا مطلب اے وے او کہ جنہاں دیاں عظمتاں تے شاناں عقل دے ترازو تے
انی گل سمجھ آئی؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے جنہ پہلے اسلام قبول کیتا ہے وہ پہلے ہون، جنہ بعد اسلام قبول کیتا وہ بعد ہون۔ بدریاں دا رتبہ پہلے پہلے، احد والیاں دا پہلے پہلے، تے اسی مندے مہاجرین اولین انصاری اولین، بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانیہ، جتنی بھی صحابہ دیاں ترتیبہ نے رب دی قسم میں حق نے حق نے حق نے، تے اسی او نہیں ہاں کہ جڑے رافضیاں دے ٹٹو بن کے اسی علی علی کریے۔ ساڈا بڑا پرانا جملہ جے، میں بڑے عرصے پہلے کہ اسی علی علی ضرور کر دے وہاں، پر دسنا چاہنے ہاں اسی علی دے بوئے تے اسی علی دے دربار وچ ابو بکر دی حویلی وچوں گزر کے جانے ہاں۔ قریشی جی جملے کتھے کٹ دے ہو؟ اے بندیا خدا دیا، علی پاک دیاں محبتاں دل وچ آ جاون، اے جملے خود بخود آ جاندے نے۔ میں پھر جملہ دینے لگا ہوں، ہم سے جس نے پیار کرنا ہے وہ معیار محبت سن لے، ہم سے پیار تعلق رکھنے سے پہلے سن لے، اسی گھڑ وڈ نہیں ہاں۔ اللہ دی قسم ہے، جس دل وچ ایک رائی دے دانے جتنا نبی دیاں یاراں دا بغض ہوئے، اس دل لتے کروڑا لانتاں پانے ہاں۔ میں کل رات شاہ جی ایک جگہ تے سمیں آغاز ہی شان صحابہ تو کیتا، تے میں نو ہر حسرے نے قبلہ شبیر شاہ جی ہی مڑ کے تک دینے اللہ خیر کرے۔ ویسے میرا طریقہ کارے وے ذکر صحابہ دا ہوئے، پوری پوری تقریر صحابہ دیاں شانہ، تے ذکر آلے بیت دا ہوئے، پوری پوری تقریر وچ آل دیاں شانہ۔ اے بھی اج ساڑھے آلے سنت وچ ڈرامہ لگیا ہویا ہے، بڑی عجیب قسم دی جناب کہانی چل رہی ہے۔ تسین دیکھو گے ایک کل پنڈی دے قریب ایک کانفرنس ہوئی ہے، ایک خاص جماعت نے کروائی ہے، 4.5 گھنٹے دی کانفرنس نیٹ تے موجود ہے۔ پیر جی نہ رکھیا گیا ذکری آلے بیت کانفرنس، اللہ دی قسم ہے سوائے 2 منقبتاں دے پوری 4.5 گھنٹیاں میں آل دا نام کسے نہیں لیا۔ اور وڈی جماعت 4.5 گھنٹے فیس بک تے لائیو چلیا پروگرام، آغاز بھی تلاوت ہوئی ہے تے 2 منقبتوں ہوئی ہیں جس دے وچ انہیں پوری 1 گھنٹے دیاں 15 منٹ آدھا گھنٹہ تقریراں اپنے لیڈراں دے نام لے رہے ہیں، گل ہی کوئی نہیں کربلا والے۔ ہمارے اساتذہ کی تربیت یہ ہے بیٹا، جب عرس کر رہے ہو ابو بکر صدیق کا تو حق پہنچتا ہے، حق بنتا ہے کہ پھر شروع تا آخر ذکر ابو بکر کا ہی ہونا چاہیے۔ اور میرے ایک اپنا مزاج ہے، معاف کرنا، میری مسجد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم جب منایا جاتا ہے، ایک دن میں آپ کو خود میں میرے سے بڑا مولائی کڑایا، میری تقریر سے پہلے وہ نعت خان اٹھا تو اس نے وہ نہیں آیا تھا تو اس نے جناب پہلے کلام پڑھا، پھر مولا علی کی منقبت شروع کی، ایک شعر پڑھا، میں نے کہا سٹاپ، آج جن کا دن ہے ان کی منقبت پڑھا۔ میری بات کو سمجھو، آپ دونوں طرف گڑبڑ ہوتی ہے۔ ذکر اگر صحابہ کا تم نے کرنے تو پھر صحابہ کا ذکر ہو، اور اہل بیت کا تو خیر میں بات کر رہا تھا شاہ جی کہ شاہ صاحب مجھے دیکھنے لگے قریش صاحب توڑا تے مزاج ہے تسی تے پھر جدوں تقریر آل دی ہوتے آل دی کر دیو، میں قدر کنڈی پیچھے تکو، وہ نہیں سمجھ آئی تانی، انہیں کہا او آئی نا میں سمجھ گیا، انہیں کہا پھر دبا کے رکھو، تو میں اتھے میں ایک جملہ بولیا، میں نے ادھر ایک جملہ بولا، وہ جملہ یہ تھا جس دل میں میرے نبی کے صحابہ کا بغض ہو اس دل کو لو میرے گٹر دا پانی صاف ہے۔ اس واسطے کہ اللہ کا فضل ہے ہم سنی ہیں، ہم نبی کی آل کے بھی غلام، محمد کے ہر یار کے بھی غلام، لیکن سنیا یہ جملہ پکا ذہن میں بٹھا، ہم آل کو اس طرح مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے آل نے مانا ہے۔ آج ہی سبحان اللہ پڑھ دے نا یار،
आले नबी को उस तरह मानते हैं जैसे असहाब नबी ने माना, और असहाब नबी को उस तरह मानते हैं जैसे आले नबी ने माना है। तो मैं अर्ज करने लगा हूं मेरे दोस्तों, मैंने जुमला बोला मुहाजिरीन सहाबा जिंदाबाद, ये जो अव्वलीन है ये आखिरीन से अफजल है। आले सुन्नत जो तरतीब अफजलियत की ये उसे मानते हैं, मानते हैं। एक बार फिर आवे आवाज, मानते हैं। लेकिन मैं जिहड़ी गल कीती है मैं उहदे ते दावे ते दलील दे रहा, ये घराना वराउल वरा, ये घराना। दोस्तान गिरामी, ये वराउल वरा का मतलब क्या है? जिन्हां दियां शाना अकल दे तराजू ते, अकल दी तरकड़ी ते तुल ना सकदियां होवण, उन्होंने वराउल वरा कहिंदा। बस एक गल मेरा पिछली बड़े अरसे दा जुमला जे, इनू मैं तसलसल दे नाल बयान कर रहा हूं। मेरे नबी पाक साहिब लोलाक ने ततहीर की चादर के नीचे अली ज़हरा व हसनैन को बुलाया मुबाहले के लिए। मेरे नबी ने अली ज़हरा व हसनैन को बुलाया। अब सवाल तो ये पैदा होता है, ये मुबाहला ईसाइयों के खिलाफ था, और आपको पता है ये बात, अगर मुकाबला यूनियन कौंसिलों का हो तो बंदे यूनियन कौंसिल से चुने जाते हैं, अगर मुकाबला सिटी सिटी का हो बंदे शहर शहर से चुने जाते हैं, अगर मुकाबला जिले जिले का हो तो जिले में से बंदे चुने जाते हैं, अगर मुकाबला डिवीजन सतह का हो तो डिवीजन में से बंदे चुने जाते हैं, अगर मुकाबला सूबाई सतह का हो तो सूबे में से बंदे चुने जाते हैं, अगर मुकाबला मुल्की सतह का हो तो मुल्क में से बंदे चुने जाते हैं, और अगर मुकाबला मजहब मजहब दीन दीन का हो तो फिर बंदे दीन में से चुने जाते हैं। अब यहाँ मुबाहला ईसाइयों के साथ है, मुकाबले में 100 बंदा और उनका चुना हुआ बंदा, जिनमें उनका लाड पादरी उसकुफ भी मौजूद है। मेरे नबी को रब ने फरमाया महबूबा मुनाजरा नहीं मुबाहला होगा, और मुबाहला भी यूं, तू इनसे के तुम आओ अपने बेटे लेके आओ, मैं अपने बेटे लेके आता हूँ, तुम अपनी औरतें लेके आओ, मैं अपनी औरतें लेके आता हूँ, तुम अपनी जाने लेके आओ, मैं अपनी जाने लेके आता हूँ, फिर हम मुबाहला कर देंगे और लानत बेच देंगे, लानत बेच देंगे झूठों पर। अल्लाह अकबर। अब चुनाव की बारी आई, मेरे नबी ने फरमाया अली किधर है, ज़हरा किधर है, हसन किधर है, हुसैन किधर है। अब ये 4 चुने गए, 5वां मेरा नबी आगे आगे उंगली में पकड़े हुए हैं हसन हुसैन, ये नन्हे नन्हे शहजादे, ये सरकार की उंगलियों के जोर पर चल रहे हैं। मेरा ख्याल है नहीं समझ आएगा। हुजूर ने इनका हाथ पकड़ा हुआ है, ये नबी के हाथों पे जोर पे चल रहे हैं, और मुड़ मुड़ के कहते हैं ना ना हम जा रहे हैं तो करना क्या है, पीछे ज़हरा भागे, उधर हैदर कर्रार है। ये चारों पूछते हैं आका करना क्या है। मेरा नबी फरमाता है बड़ा आसान काम है, मैं दुआ करूंगा तुमने आमीन कह देना है। दोस्तान गिरामी, अब ये जो चुने गए तो मयार मेरे नबी ने क्या रखा, मयार क्या था? हसन हुसैन के क्रेडिट पे क्या क्या है, जरा लग निकालो, पेन लिखो। क्या ये बदर में है? नेवर। मुहाजिरीन में है? नेवर। अव्वलीन में है? नेवर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बैत उक़बा ऊला वाले हैं? नेवर। उक़बा सानिया वाले हैं? नेवर। क्या ये बदर वाले हैं? नहीं नहीं। ये ओहद वाले हैं? नहीं नहीं। ये खंदक वाले हैं? नहीं नहीं। ये खैबर वाले हैं? नहीं नहीं। अरे बाबा फिर ये क्यों चुने गए? 3-4 साल की उम्र है, ये चुने गए बमुकाबला कौन? बमुकाबला यूनियन कौंसिल नहीं, बमुकाबला शहर नहीं, बमुकाबला जिला नहीं,
بمقابلہ تحصیل نہیں، بمقابلہ صوبہ نہیں، بمقابلہ مذہب، بمقابلہ ملک نہیں، بمقابلہ دین، جس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دکھنے میں عمر میں بڑے چھوٹے تھے، پر رب رسول کی نظر میں رتبے میں بہت بڑے تھے۔ اسی لیے پھر ہم بھی یہ کہتے گئے یہ گھرانہ ورا، بولو بولو بولو، یہ گھرانہ ورا البرا ہے، یہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر آئے ہائے، اس میں حسنین اور زہرا ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، کعبہ عشق، کعبہ عشق کا ہو نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ او ملا اے تے نہیں کہ ویلا من گیاں تے اسی علی علی کرانگے، رب دی قسم ہے اسی جیندیاں بھی اس گرانے دے نوکر، ساڑیاں جنازیاں بچوں بھی علی علی دیاں آوازاں ہونیاں نے، تے جدوں اساں مر جانا ہے تے ساڑیاں قبراں تے بھی علی دا ملنگ تے 5 تن دا گدا لکھیا ہونا ہے، کعبہ عشق کا ہو نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجے تن کا یہ ادنا گدا، میری تربت پہ لکھنا نیازی، بولنا ہے سب نے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، کعبہ مہربانی کریے، کعبہ عشق کا ہو نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجے تن کا یہ ادنا گدا، پنجے تن کا پنجے تن کا یہ ادنا یہ 5 تن کا تیسرا، بلکہ 5 تن کا 5واں، مہربانی نا، 5 تن کا 5واں، محمد علی فاطمہ حسن حسین، 5 تن کا، مہربانی یار، 5 تن کا 5واں امام کون؟ حسین ابن علی، جس کی شان اگر تولنی ہے تو تولو، میں جملہ بولوں گا، حسین منی وانا من حسین، اے توڑے قریب سرگو دے دا ایک بڑھا مولوی جیڑا کسے مدرسے وچ پڑھیا ہویا نہیں ہے تے انج اودے نام دے نال شیخ الحدیث لکھیا جاندے، اودی اگر 500 تقریر ہے تے 499 تقریر والے بیت دی مخالفت وچ ہے، یزید دا نکا پتر تے شمر دا پیو، توجہ ہے نا دوستانے گرامی، اودی تقریراں سنو، ذکر آلے بیت تا جلسہ ہوئے گا، اودے وچوں کیڑے کٹے گا کہے گا ہنج نہیں ہویا تے ہنج نہیں ہویا، انہوں مدرسیاں وچ بلایا جاوے کہ جناب تسی درس حدیث دے وہ،
اتھے بھی وہ ایک ٹارگیٹ ہے، وہ نبی دی آل بیت نے شانہ کٹان دے چکراں وچ ہوندا ہے، لیکن میں اس نو کہتا او یزیدہ جدوں پوری دنیا دے اتے 60 لاکھ مربع میل اتے حکومت اس خبیث دی سی تے رب دا انتقام دیکھ کہ اسے دا سکا پتر اسے دے ممبر تے بے کے کہہ رہے سی میرا پیو جہنمی ہے میں دے تو بے اور بھائی یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید، یزید کی ہلاکت کے بعد جب وہ تخت نشین ہوا وہ آ کے اس نے جڑا خطبہ دیتے ہیں، ہر بندہ گوگل تے سرچ مارو معاویہ بن یزید کا خطبہ انہوں پڑھو، اس نے اللہ دی حمد تے ثنا کی تے آکھن لگا میں بچو ہے کہ جملہ مفتی صاحب میں اتالا جملہ سکپ کر رہے ہیں کہ مولویاں ہضم نہیں ہوں اتے بھی چڑھیا، لیکن وہ تھلا جنوں پہنچے تو اس کہا کہ میرے پیو نے او دے نال مقابلہ کیتا جڑا او دے کولو بڑا تکڑا تے چنگا سی، کسے حال وچ بھی میرا پیو او دے برابر نہیں سی، نہ سیرت وچ نہ صورت وچ نہ حسب وچ نہ نسب تے اس کولو او کام ہوئے جڑے تسم بھی دیکھے تے میں بھی دیکھے، اس سے وہ کام ہوئے کہ جو ہم نے دیکھے۔ اگلا جملہ جو اس نے رو کر کہا وہ جملہ بڑا عجیب ہے، وہ کہنے لگا مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ مجھے امید بھی نہیں کہ میرا باپ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا قیدی بن کے جہنم کا گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے خود آکھن دا مطلب کیسی کہ بعض اوقات ابے واسطے بندہ دعا کر دے سمیت کہ اللہ بخشے، تو پتر آتا ہے کہ میں تو اس واسطے بخشش تھی دعا بھی نہ کر سکتا، کیوں؟ نازع ابن رسول اللہ، وہ اللہ دے نبی دے پتر نال جنگ کر نبی دے جگر دے ٹکڑے دی لال دے نال اس نے جنگ کی تھی ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہوئے؟ او یزید دا سکا پتر جیڑا اس دی اپنی غلطی سی، اس دا اپنا پتر۔ بھائی جان کسی کو حکومت ملے اور اتنی بڑی حکومت پر اسے خوف خدا آیا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دربار یزید میں اہل بیت کی بھی حرمتی دیکھی تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ اس نے دیکھا تھا، اور اس پر آخرت غالب آ گئی۔ یہ کہنے لگا کہ تمہاری دنیا کی کڑواہٹ کو اب میں کیوں چکھوں، یہ تمہاری کڑوی دنیا تم ہی کو مبارک ہو، میں تو اپنے اللہ سے آخرت کی خیر کی امید کرتا ہوں، یہ پکڑو حکومت تمہارے۔ اس نے اپنی جناب چادر اٹھا کے پھینکی، کہنے لگا میں تمہاری بیعت کا قلادہ اپنے گلے سے اتارتا ہوں، جس کا دل کرتے اسے بیعت کرو۔ روتا ہوا ممبر سے اترا، اندر دروازہ بند کر لیا، اور 40ویں دن اندر سے اس کا جنازہ نکلا۔ اسے کہتے ہیں انتقام۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں 3 پشتہ بھی نہیں ٹریا دا خاندان، فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اللہ فرماتے اسی ظالمان دیاں جڑاں وڈ دیندے ہیں، جدوں جڑ وڈی جاوے تے بوٹا اگے آئے، بوٹا اگے ہاں، پر بوٹے دا فوٹو کسے لے لے ہوئے نا وہ 200-400-500 سال چل پیندا ہے، جس نو نہیں سمجھ آئی تو پھر انہوں میں کیا کرا، وہ بوٹا تے نہیں رہندا، اور اس بوٹے دا کسے نے فوٹو چھکیا ہوئے نا وہ رہندا ہے۔ وہ خنزیرو اوے اس دی اپنی نسل تے ختم ہو گئی، تسی اتنی روحانی اولاداں بولی جا رہے ہو کہ نہیں یزید نے اتنا کیا کچھ نہیں جتنا اس کے متھے ڈال دیا گیا، اور یہ پاگل ان کی حکومتوں کے باوجود اگر ان کا اتنا گند عوام کے سامنے آ گیا، انہوں نے حقیقت میں کیا 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 ہو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے ہمیں یزید سے بھی نفرت ہے، یزیدی فوج سے بھی نفرت ہے، اور ہمیں مروان سے بھی نفرت ہے۔ یہ میرے موبائل کے اندر ہے، حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں حضرت مالک اشتر۔ مالک اشتر ان کا نام حارث ہے، یہ مولا علی کے ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن ان کو ایک خبیث جماعت کے لوگوں نے قاتل امام
قاتل حضرت عثمان غنی قرار دے کر ان کے خلاف بکواس کی ہے، حالانکہ اہل سنت کی کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہیں جن میں بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مولا علی کے جرنیل تھے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ قاتل ہو حضرت عثمان کا اور علی اسے اپنی فوج کا جرنیل بنائے، قاتل ہو عثمان کا اور علی اسے اپنے زیر اثر گورنر بنائے؟ مہربانی کرو یار، مہربانی کرو۔ تو اب پھر سوال پیدا ہوتے ہیں، یہ یزید کے بچے جو مروان کتے کے لیے تو نرم رویہ رکھتے ہیں، جو قاتل اہل بیت، دشمن اہل بیت ہے، اور مالک اشتر جیسے لوگوں کی طرف بھونکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ڈیمیج کرتے ہیں، ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے حضرت علی کی شخصیت ڈیمیج ہو۔ ہر بچہ کہے یار علی نے اپنے سچے کھبے کیڑے لوگ لائے سن، حالانکہ خدا کی عزت کی قسم مولا علی کا کوئی کام نبی کی تربیت کے بغیر سر انجام ہی نہیں پاتا تھا۔ حضرت علی کے ساتھیوں میں عمار بن یاسر ہیں، حضرت علی کے ساتھیوں میں بدری صحابہ ہیں۔ صرف ایک جنگ صفین کے اندر حضرت علی کے ساتھ 96 بدری صحابہ تھے، اور دیگر 1500 صحابہ مختلف کیٹیگریز کے حضرت علی کے جھنڈے تلے لڑ رہے تھے۔ کیوں؟ کہ ان سب کو پتا تھا علی کا راستہ نبی کا راستہ ہے، نبی کا راستہ خدا کا راستہ ہے، اور ان کو معلوم تھا۔ اور میں یہاں آخر اختتامی لمحوں میں ایک حدیث سناتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کون ہے۔ سب سے پہلے علماء بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شرعی نقطہ نظر سے جو قاضی یا حاکم وقت ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس کی عدالت میں کوئی بندہ کیس پٹ اپ کرے تو وہ کیس سنے اور اس کے مطابق گواہ مانگے اور پھر کیا کرے؟ فیصلہ کرے۔ یہ پابندی ہے قاضی کے لیے۔ رسول اللہ وہ صرف نبی نہیں تھے، وہ حاکم وقت بھی تھے۔ بھائی جلدی جلدی میں بات کو ختم کر رہا ہوں، مہربانی۔ وہ کیا تھے؟ حاکم وقت بھی تھے۔ اب یہ مقدمے کے 2 جملے آپ نے سن لیے، اب قضیے کی طرف آتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے اپنے صحابہ کی امرائی میں حضرت علی المرتضیٰ کو ایک سریے کا، ایک جنگ کا کمانڈر بنا کر بھیجا، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی۔ جب یہ جنگ میں مال غنیمت مولا علی نے آن دی سپاٹ تقسیم کیا تو ان کی تقسیم پر چند صحابہ کو اعتراض ہو گیا۔ میں ان صحابہ کے نام آپ کے سامنے لوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت بریدہ کہ احد میں لڑنے والے بعض نے ان کو بدریوں میں بھی شمار کیا ہے، لیکن بہرحال احد میں ان کا ہونا یقینی ہے۔ حضرت خالد بن ولید، اسی طرح دیگر تو اور صحابہ تھے۔ بھئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، بندے کو مغالطہ لگ جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ صحابہ فرشتے نہیں تھے، یہ نبی بھی نہیں تھے، اور ہمارا کبھی بھی دعویٰ نہیں ہوا کہ صحابہ معصوم عن الخطا ہیں۔ صحابہ سے معاملات ہوتے رہے، اللہ سے معافیاں ہوتی رہیں، نبی پاک ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اللہ کی طرف سے بخشش کے انعام آتے رہے۔ میں اس قضیے کو آپ کے سامنے بیان کر کے تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا، میں بار بار لفظ بول رہا ہوں، صحابہ نے مشورہ کیا۔ صحابہ نے، یار کچھ گل تقریر سمجھو نا، صحابہ نے مشورہ کیا اور کہا کہ بھئی سب سے پہلے جا کر علی کی شکایت حضور کو لگائیں گے، اس نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا۔ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں فیصلہ ٹھیک نہیں کیا؟ یہ تو 4 وہ ہیں جو حدیث میں آئے، باقی پتہ نہیں ان کے ساتھ کتنے ہوں گے۔ حضرت بریدہ خود حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں واپس مدینے آیا تو صحابہ کا یہ معمول ہوتا تھا جب جنگ سے واپس آتے بیوی بچے کو بعد میں ملتے، حضور کو پہلے ملتے تھے۔ تو ہم سارے آ کر حضور سے ملے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا رہا تمہارا ساتھی، یعنی حضرت علی کی قیادت کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں میں کنتو رجل بابا، میں سر جھکا کے بات کرنے والا بندہ تھا، میں سر تلے کیتا تو میں سیدھیاں علی دیاں شکایتاں لا دیتی ہیں حضور اگے۔ فلما رفع فرائت علی وجہ رسول،
تو میں ہنج مڑ کے پھر حضور دے چہرے تے تکیا نا تو حضور دا چہرہ انج لگدا سی جویں اس چہرے وچ انار کسی نے نچوڑ دیتا ہے. غصے دے نال حضور دا چہرہ سرخ. تو دوسری جڑی روایت ہے اس کے اندر موجود ہے کہ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا شکا. مولا علی نے شکایتاں لائیں، ادھر میرے ال دیکھو. حضور نے منہ انج کر لیا، ادھروں دوسرا بندہ کھڑا ہویا، حضور نے منہ انج کر لیا، گل ہی نہیں سنی. ادھروں تیجا بندہ کھڑا ہویا تو حضور نے ادھے تو ہی منہ پھیر لیا. پھر چوتھا بندہ کھڑا ہویا تو حضور دا چہرہ غصے نال سرخ ہویا. تو پھر حضور نے غضبناک لہجے وچ فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی. وہ تسی علی کو لو کی لیندے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ اور حضرت بریدہ جو حدیث روایت کر رہے ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا نہیں لگتا ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا اور قریبی نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے بولے حضور تسی ساڈیاں جاناں تو زیادہ پیارے اور قریبی ہو. فقالا، حضور فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جسے میں جانوں سے زیادہ پیارا ہوں نا اسے علی بھی جان سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے. گویا حضور نے جواب دے دیا علی کی شکایت میری شکایت ہے، علی پہ انگلی اٹھانا مجھ پہ انگلی اٹھانا ہے، علی پر اعتراض کرنا مجھ پر اعتراض کرنا ہے. بیٹھ جاؤ نیچے. صحابہ کو بٹھایا. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، میں ایک قضیہ بیان کرنے لگا ہوں، علماء کو مزہ آ جائے گا، سوچنا ہے اور سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے. صحابہ نے حضرت علی کے لیے کیا نظریہ رکھا تھا کہ علی خطائے اجتہادی پر ہے. بھائی صحابہ کا کیا نظریہ تھا؟ علی خطائے اجتہادی پر ہے. ظاہر ہے وہ علی کو گناہگار تھوڑا ہی کہہ رہے تھے، یقیناً علی کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ یہ خطائے اجتہادی پر ہے. تو یار حضور نو نہیں پتہ سی کہ خطائے اجتہادی تو کمال ہوتا ہے، حضور غصے کیوں ہوئے نے؟ آج دے جناب خطائیاں نے قانون لوگوں نو سنائی جا رہے ہیں کہ خطائے اجتہادی کسی کے لیے بیان کرنا یہ اچھائی ہوتی ہے، اس کے لیے ثواب ہوتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں. میں اور آپ کسی کو خطائے اجتہادی پہ کہیں یہ بھی ایک گل ہے. تو صحابیاں نو کہے او بھائیو ویر نے اپچ بھائی نے، اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کو خطائے اجتہادی پہ کہیں تو وہ ہوئے نا، وہ خطائے اجتہادی تھے ہوئے نا، تو نبی نو کتنا غصہ آندا ہے. اچھا اب میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بے حیثیت حاکم وقت اللہ کے نبی کی ڈیوٹی تھی نا، یعنی قانون کا تقاضا یہ تھا نا کہ اللہ کے نبی حضرت علی کو بلاتے، بھئی بولو، بلاتے اور بلا کر آپ پوچھتے، چلو فیصلہ جو ہونا تھا ہوتا، پر بلاتے تو سے علی صفائی دے 4 بندے تیرے خلاف گواہی دے، 4 بندے کہہ رہے ہیں کہ تو فیصلہ صحیح نہیں کیتا. بھئی نبی کو بلانا چاہیے تھا مولا علی کو. عدل کا تقاضا تو یہی ہے، پر نبی نے ایک نو بھی نہیں بلایا ہی نہیں. الٹا سوال کرن تے شکایت لان والیاں تے اللہ دے نبی غصے ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے، انہوں کو ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرما دیا. وجہ کی ہے؟ آئے ہائے میرے سیدی نے یہ جملہ دیا، اور اگر ہم نے ڈھیلے پن سے جواب دیا تو پھر فقیر تھے جملہ بھی پورا نہیں کرنا. میں سچی گل دس رہا، میرے سیدی نے یہ جملہ دیا. آپ نے فرمایا بیٹا یہ تفتیشیں تو وہاں ہوتی ہیں جہاں بندے کو کسی کے حق پہ ہونے کا شک ہو. تو جب نبی نے خود کہہ دیا کہ لوگ حق کے پیچھے چلتے ہیں، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، اس لیے اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ گواہی بلائی جائے، تفتیش کی جائے، کیونکہ یہ تو فیصلہ پہلے کا ہوا ہے. علی بولے گا تو حق بولے گا، علی کھائے گا تو حق کھائے گا، علی تلوار چلائے گا تو حق چلائے گا، علی کسی کو دے گا تو حق دے گا، لے گا تو حق لے گا، علی صلح کرے گا تو حق کرے گا، علی جنگ کرے گا تو پچھتائے گا نہیں. یزیدی ملا مت الزام لگاؤ کہ مولا علی پچھتاتے رہے. رب دی قسم ہے علی نے جتنیاں جنگاں کیتیاں نبی دے حکم دے اشارے نال
کی دیا، علی پچھتایا نہیں ہے۔ علی پاک کو تو اتنا بھی یقین ہوتا تھا میں جڑی جنگ کر رہے ہیں اس پہ چکے ہون کی لگا۔ نیروان کے خارجیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی، جس وقت جنگ ختم ہوئی تو مولا علی نے فرمایا کہ ڈھونڈو یہاں بندے ڈھونڈو، تمہیں ایک ایسا بندہ ملے گا جو منی بازو والے، منا بازو سمجھتے ہو، عورت کے پستان کی طرح اس کا یہاں گوشت لٹکا ہوگا، ڈھونڈا کہ یہ علی ہو نہیں ہے، آج فرمایا ڈھونڈو ہوگا، پھر یہ علی ڈھونڈ لی، ساری لاشیں ڈھونڈ لی نہیں ہے، مولا علی کے چہرے پہ پسینے آ گئے اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں علی اگر مل گیا تو ٹھیک ورنہ تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے یقین سے کہا، فرمایا ڈھونڈو ملے گا، تیسری دفعہ کا مڑ گیا، آج کی تو حضور کو کھڈ وچ بڑے ہوئے سی، وہ کٹ کے لے آئے۔ مولا علی نے شکر ادا کیتا، میرے نبی نے مینوں سچ فرمایا سی، ایدی نشانی دسی سی کہ عورت دے پستان دی طرح دا ایک ہوئے گا انہاں دا لیڈر، وہ دا بازو ہوگا۔ اللہ، مولا علی کو تو اتنی جزیوں کا بھی پتہ تھا کہ لیڈر کون ہوئے گا تو کی ہوئے گا۔ پھر مولا علی تھوڑے سے بے قرار ہو گئے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اوپر ایک ٹیلے پہ چرواہ بیٹھا ہوا دیکھا، فرمایا اسے لے آؤ۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ بے قرار کیوں ہیں؟ فرمایا بے قرار اس لیے ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا تو ان سے لڑے گا اور ان سے لڑنے والوں کے لیے ڈبل جنت، وہ حدیث پوری موجود ہے یار، لیکن حضور نے یہ فرمایا تھا علی تیرے 9 سے زیادہ قتل نہیں ہوں گے، ان کے 9 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ فرمایا میرے جو مقتولین ہیں وہ تو سامنے ہیں، اب مجھے یہ بے قراری ہے بھاگے کتنے؟ اوپر سے ایک بولا، وہ چروا کہنے لگا رب دی قسم ہے جی میں اپنی آنکھاں نال تکیا تک گنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اس علی کے بارے میں تم یہ سمجھو کہ علی جناب پچھتا رہے سن کہ میں سفین چ کیوں لڑیاں، تو میں فلان جگہ کیوں لڑیاں، تو میں فلان جگہ کیوں لڑیاں۔ مولا علی جب بھی آپ نے تلوار اٹھائی حق کے لیے اٹھائی ہے، مولا علی نے کبھی بھی قدم اٹھایا رسول کی تربیت کے مطابق اٹھایا، رسول کے اشارے پہلے سے موجود تھے، اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز بیان کی ہوئی تھی۔ تو پھر مجھے یہی کہنا ہے، بلکہ جملہ میں پھر پورا ہی کر لواں، پھر میں بھی دوجیاں نالوں نہ ہواں نا۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب، حضرت بریدہ والی حدیث اتنی بیان کی جاتی ہے بس، حالانکہ یہ حدیث آگے بھی ہے۔ حضرت بریدہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ و بسم، حضور جو میری اور آپ کی یاری ہے نا، آپ کو اس کا واسطہ اور قسم ہے، ابسط یدک حتی ابایعک علی الاسلام جدیدہ، حضور ہاتھ آگے کریں، میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ جدید اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ حضرت بریدہ حضور کے غضبناک چہرے، لہجے اور اطوار سے، چونکہ یہ یار تھے نا، انہوں نے خیبر اکٹھی لڑی تھی، آئے 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 مہربانی کرو نا، انہوں نے احد اکٹھی لڑی تھی، یہ مزاج شناس پیغمبر تھے، ان کو پتا تھا کہ حضور غضب میں آئیں تو اس کا مطلب کیا ہے، نبی غضب میں نہیں آتا، خدا غضب میں آ جاتا ہے، نبی غصے میں نہیں ہوتا، خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے عرض کی حضور منو کلمہ پڑھاؤ تے دوبارہ ہاتھ آگے کرو۔ کہتے ہیں فما فارقتہ حتی بایعتہ علی الاسلام جدیدہ، میں حضور دا دامن ادوں تک نہیں چھڑیا جدوں تک حضور نے ہاتھ اگے نہیں کیتا تو میں دوبارہ کلمہ نہیں پڑھ لیا۔ حضرات گرامی، یہاں سے پتہ چلا، صحابی بتا رہے ہیں علی پاک دے معاملے وچ صحابیاں نو بھی رعایت کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ مسئلہ سمجھنا ہے، تو جدوں صحابیاں نو رعایت کوئی نہیں تو مولویاں نو کیڑی رعایت ہوئے؟ بس یہ جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ اگر صحابی خطا اجتہادی کا قول کرے، نبی ان کی بات کو نہیں مانتا، کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ تو اگر مولوی زہرا کے لیے خطا کا قول کرے تو اس کا قول کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بس میرے دوستو مجھے یہ کہنا ہے اور یہ پیغام دینا ہے، اور تقریر مکمل ہو گئی۔ دعا کرو اللہ کریم ہمیں زندگی دے، آل بیت کی محبت میں موت دے، اہل بیت کی محبت میں سادات کی عزت کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو۔ کیوں کہ جڑے زہرا دیاں بچیاں دا ادب کردے نے
رب انہاں نو توبہ تو بغیر کدی موت نہیں دیندا۔ اس لیے سادات کی عزت کریں، یہی ہمارے اکابر کا منہج ہے، یہی ان کا راستہ ہے، اور یہی میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ تے پھر گل آئے تے پھر گل مک جائے، ہن کوئی پوچھے تے تواڈے کولو سویرے کہ جس حسین دے تسی راتی ذکر سن کے آئے ہو تے او کون ہے، تے تساں اگوں دل کرے تے جواب دے دیو ان پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ تے اگلا جملہ بولو تے نعرہ مارو تے تقریر مکمل ہو گئی کہ میرا بادشاہ حسین ہے، حق حسین یا حسین، حق حسین یا حسین، مرشد حسین یا حسین، یا حسن یا حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے میرا بادشاہ حسین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے بھائی حسن، جن کے بابا علی اور فاطمہ جیسی جن کو امام دا اہتمام ہویا۔ دوست صاحب نے جڑا اپنا مہربانی کی تھی، سارے اللہ کریم انہوں سارے انہوں کرم نال نواز، مہربانی نال نواز۔ تسی اتنی رات تک ساڑی محفلہ اتنی رات تک نہیں ہوندی ہیں، لیکن اتنی رات تک تسی سارے تشریف فرماؤ۔ اللہ پاک انہوں کرم نال نواز دے ہویا۔ امام حسین دے بچیاں دا صدقہ، مولا علی دے بچیاں دا صدقہ، اللہ پاک بڑی چولیاں وچ خیرات عطا فرمائے۔ او خیرات جڑی خیرات کل قیامت والا دن حوضے کوثر تے ساڑے کم آ جائے۔ اللہ کریم کرم بخشیاں فرمائے، رحم فرمائے۔ امام علی مقام دا صدقہ ساڑے دلانو سکون عطا فرمائے اور ایمان عطا فرمائے، اور کل قیامت والا دن حضور دی پاک بارگاہ دے وچ جس وقت حاضر ہوئیے تے اسی ندامت دے نال، شرمندگی دے نال سر چکا کے نہ کھڑی ہوئیے، صرف ادب دے نال سر چکا کے کھڑے ہوئے، اور حضور کرم بخشیاں فرمان اے میرے حسین دے نوکر نے، خادم نے، اے جنت تیرے واسطے، میرا حسین نے میرے حسین واسطے، اے غلام نے، کرم بخشیاں فرما میرے کریم اللہ، رحم فرما، فضل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا رقیب۔ کچھ دوست نے انہوں نے دعا واسطے کیا ہے، سارے لوگ دعا کرو، بچیاں بیٹیاں بیمار نے جڑیاں، اور بالخصوص وہ بیٹیاں جنہوں نے اللہ پاک نے مہربانی نال نوازے ہے، یا اللہ اپنے کرم دی انتہا فرمائے، صحتاں طبیعتاں تندرستیاں عطا فرمائے، کرم بخشیاں فرمائے۔ آئی صاحب علی حسین چشتی سیالوی صاحب، اللہ پاک انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب تشریف لائے، بڑی محبت کی تھی، اللہ کریم انہوں نے کرم نال نوازے اور محبت نال نوازے۔ اے میرے کریم اللہ سادات کرام جڑے تشریف لے آئے ہو اور علماء کرام جڑے تشریف لے آئے، اللہ کریم انہوں سارے حسین پاک دا صدقہ
سارے اس چھت تھلے جتنے بھی لوگ اس موجود ہیں سارے حسین دا صدقہ خیرات عطا فرما، اتنی عطا فرما کریم اللہ کہ ساڑی چولی تنگ پہ جائے لیکن تیری خیرات کچھ کمی نہ آوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حافظ یا وکیل یا رقیب یا اللہ، وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و آلہ اجمعین برحمتک۔ تمام حضرات